الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس سے پہلے بیان ہوا کہ منکرین یہ کہنے لگے کہ اس رسول کو کیا ہوا، یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ وہ ان کے ساتھ ہو کر ہمیں ڈر سناتا اور بتاتا کہ یہ رسول ہیں، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتے پیتے. یہ آپ نے اس سے پہلے سنا. آپ کو بتایا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ماننے پر آتے
تو لکڑی کو خدا مان لیتے، پتھر کو خدا مان لیتے، لوہے کو خدا مان لیتے، اور نہ ماننے پر آتے تو سچے نبی کو نہیں مانتے تھے، اور نبی میں خدائی صفات دیکھنا چاہتے تھے کہ نہ کھائے نہ پیے نہ چلے پھرے، اور ان کے ساتھ ہر وقت ایک فرشتہ ہو اور وہ ہم سے کہتا رہے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ نبی پاک وصلی روزے رکھتے تھے، 21 دن کے، 40 دن کے، کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضور پر فرشتے نازل ہوتے تھے، انسانی شکل میں بھی کئی مرتبہ صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ جو آتا ہے ان کے پاس، جو مانگتا ہے اس کو وہ ملتا ہے، مگر ضد اور ہٹ دھرمی، اسٹبنس کا کیا علاج کیا جائے؟ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہیں کر دیا؟ انہیں کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اور اگر تھی تو ان پر غیبی خزانے آتے، ان کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ انہوں نے یہ باتیں ظاہر کے لحاظ سے کی تھی جو وہ اپنی طور پر سمجھتے تھے، ورنہ میرے نبی کے قبضے میں غیبی خزانے تھے۔ حضور جنتی باغوں کے مالک تھے، قابض تھے، خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی، مجھے زمین کے خزانوں کی چابی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، اور میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ اسی رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، جو دیا کثرت سے دیا، ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے جنت سامنے آ جاتی ہے، پھلوں کا گچھا پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تھیں، مگر انہوں نے پھر بھی ماننا نہیں تھا، اور میں نہ مانوں کہتے ہیں لا علاج مرض ہے۔ اگر اڑ جائے کوئی کہ نہیں ماننا، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ موجود ہے، اور وہ کہ میں نہیں مانتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ 2 ہی باتیں، یا پاگل کہیں گے یا ضدی کہیں گے، ہٹ دھرم کہیں گے۔ تو وہ ہٹ دھرم تھے، انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں، کیسے جملے تمہارے لیے کہہ رہے ہیں، تو گمراہ ہوئے کہ اب یہ کوئی راہ پاتے نہیں۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو نہ ماننا، نبوت کی شان کو نہ ماننا، فقرے کسنا، جملے اس طرح کے کہنا، یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ آج مسلمان کہلانے والے بھی اگر ایسی بات کریں تو ان پر افسوس ہوگا یا نہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بتائیں یہ وہی کافروں کی بولی ہے یا نہیں ہے؟ اور کس کا بولنا ہے؟ یہ وہی ایسی باتیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مدینے میں ہیں، مگر 8000 سال کے فاصلے پر جنت کے دروازوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کھڑے فرشتوں کی ندا بھی سن رہے ہیں۔ یہ منظر بھی سارے موجود، مگر تصویر کا ایک رخ دیکھنے والے آج بھی اسی طرح ضد پر ہیں، ہٹ درمی پر ہیں، اور یہ مانتے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہدایت انہوں نے خود کو دور کر لیا۔ ایک شخص پردے تان لے، اندھیرے میں رہنا چاہے، حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے، روشنی موجود ہے، مگر وہ پردے تان لے اور کہے روشنی نہیں ہے، تو پھر ایسے کا کوئی
علاج کہہ لیں، آپ اس کا کوئی سلسلہ کہہ لیں، وہ نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کا وہ منکر ہے، اور حقیقت نہ ماننے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ اونچی کہیے نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث پر، کتاب و سنت پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عطا سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے مالک و مختار ہیں. کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی نے، خود سے نہیں. وہ جنت کے مالک بنا دیے گئے، جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرما دیں. دنیا میں کوئی آیا جی آنکھ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی تکلیف ہے، درد ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہیں، دافع البلا ہیں، سب کو عطا فرما رہے ہیں. جو مانگ رہا ہے اس کو دے رہے، اور دینے کے بعد فرماتے ہیں مانگ اور کیا مانگتا ہے. ایسا کوئی اور نہیں ہے. مگر انہوں نے نہیں مانا، یہ بھی مانتے. تو ان کو اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. تم نے انکار ہی کرنا ہے تو چلو سن لو، اتنی بات تو سن لو. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ بتاؤ، یہ جو کلمہ پڑھتے ہو کس نے پڑھایا ہے؟ نماز پڑھتے ہو کس نے سکھائی ہے؟ یہ رمضان، یہ قرآن کہاں سے ملا ہے؟ لیکن انہوں نے پھر بھی ماننا اونچی. کل مانیں گے قیامت کے دن. اس دن کا ماننا ان کے کام نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ بتا دیا ان کو، لیکن یہ ہٹ درم ہے. تو ہمیں پتا چل گیا، قرآن سے بھی واضح ہے، اللہ تعالی کی عطا سے نبی مالک و مختار ہیں. اللہ نے مالک بنایا ہے، اختیار دیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے آ گئی بات. یہ آج بھی دیکھ لیں، مثلا نبی کو نور نہیں مانتے. جس پہاڑ پر وحی اتری غار ہرا میں، اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں. نور کا پہاڑ، پہاڑ کو نور مان رہے ہیں، نبی کو نور. تو ہٹ درمی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی گئی ہے. اچھا، بحث کیا کرتے ہیں نور و بشر؟ نور کی ضد بشر ہے یا ظلمت ہے؟ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. رات کا پتہ دن سے چلتا ہے، دن کا پتہ رات سے. تو نور کی ضد، نور روشنی کو کہتے ہیں، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں. تو نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت. نور کی ضد بشر نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ ظلمت مانیں گے؟ وہ نور ہیں. اب مسئلہ ان کا کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. اپنے لیے مینار نور کہہ دیں گے، اپنے لیے سراپا نور کہہ دیں گے، سب کچھ کہہ دیں گے. اپنے بڑے کے لیے اور جو چاہیں گے کہہ دیں گے. نبی کے لیے بات آئے گی مانتے نہیں. شیطان کے لیے مان لیں گے کہ جناب وہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے. شیطان کے لیے مان لیں گے، نبی کے لیے مانتے نہیں. تو پھر ہٹ دھرم ہے نا، ضد ہے نا. تو جو ایسا کرے بتائیے وہ ایمان والا ہے؟ اونچی گئے. تو جو بے ادب ہو، گستاخ ہو، اس کی نماز ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے پھر کسی کی کب ہوگی؟
کیا یہ لوگ امام بننے کے لائق ہیں؟ نہیں. تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہی باتیں جو کافر مشرک کرتے تھے آج یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کے منہ میں بھی وہی بولیاں ہیں، وہی باتیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی خود سے، نہیں، اللہ تعالی کی عطا سے سارے کمال رکھتے ہیں جتنے ان کو اللہ نے عطا فرمائے، اور ہم ان کو گن سکتے، ناپ سکتے نہیں. دل و جان سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہیں. اللہ فرماتا ہے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا. یہ کافر مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. کبھی کہتے تھے ان پر جادو ہے، کبھی شاعر کہتے تھے. مہربانی. اور کبھی کاہن کہتے تھے، کہانت. وہ خود اپنے قول سے جھوٹے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے اپنے قول سے وہ جھوٹے تھے. جو نبی کے خلاف غلط باتیں کرے، نامناسب لگے، اس کے لیے ہدایت نہیں. پیغمبر کو ظاہری طور پر کھاتے پیتے دیکھنا اور باطنی کمالات پر، روحانی کمالات پر نظر نہ رکھنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. کافروں کا، مشرکوں کا، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. معجزات مانگنا اور ان پر غور نہ کرنا، یہ بھی انہی کا طریقہ ہے. رب تعالی اپنے بندوں کی شکایت خود اپنے حبیب سے کر رہا ہے. اے میرے محبوب، دیکھو یہ کیسی باتیں بنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ محبوبیت کا اظہار. جس کی نظر انبیاء کے کمالات کو نہیں پا سکتی، اسے نہ خدا کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ خدا کے کمالات کی معلومات ہو سکتی ہے، نہ اسے کسی طرح ہدایت مل سکتی ہے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا فلا یستطیعون سبیلا. اب پتہ کیا چلا کہ یہ جتنے مرضی گشت کر لیں، چلے کر لیں، ان کو ہدایت مل سکتی. اونچی کہیے گا. اب مسجد میں کس کو آنا چاہیے؟ جو پاک ہو. مسجد میں کس کو آنا چاہیے؟ جو پاک ہو، دل پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں. تو اب جسم کی پاکی کے لیے کنویں کا، نہر کا، دریا کا پانی ہوتا ہے. دل کی پاکی کے لیے کون سا پانی چاہیے؟ دل کیسے پاک ہو؟ تو وہ نبی کی محبت کے پانی سے پاک ہوتا ہے، وہ نبی کی تعظیم کے پانی سے پاک ہوتا ہے. ان کو وہ حاصل نہیں ہے. اب اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. جب اس نے فرما دیا ان کے لیے ہدایت نہیں، تو اب ہم جان لیں کہ یہ بہکے ہوئے ہیں، یہ لوگ راہ راست پر نہیں.